یہ ہیں 60 سالہ خاتون پروین بی بی، جن کی 5 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے ان 5 بیٹیوں کی پرورش اس رکشے کو چلا کر کی۔ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، وہ 2 سال تک بستر مرگ پر رہے اور یہ ان کی خدمت کرتی رہیں، ساتھ ساتھ یہ رکشہ چلاتی رہیں۔ ہسبینڈ کے انتقال کے بعد 5 بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری پروین کے کاندھوں پر آ پڑی۔ انہوں نے دن دیکھا نہ رات، 18 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے رکشہ چلایا اور 5 بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی کی شادی کر دی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ 3 بیٹیاں ان کی بڑی بیٹی میں سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی نواسیاں، اور اس کے بعد ان کے داماد کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بیٹی بھی بیوہ ہو گئی، اس کی 3 بیٹیاں یعنی ان کی نواسیاں بھی ان کے گھر میں آ گئیں۔ دوبارہ ان کے گھر کے آنگن میں 5 اپنی بیٹیاں اور 3 نواسیاں، ٹوٹل 8 بیٹیوں کی پرورش اور ان کی شادی کی ذمہ داری ان پر دوبارہ آن پڑی۔ انہوں نے ان کو اپنے آغوش میں لیا اور دوبارہ سے محنت کرنے لگیں۔ ٹھیک کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اسی بیوہ بیٹی کی دوسری شادی کی۔ جس شخص کے ساتھ شادی ہوئی 3 ماہ کے بعد اس نے زہر دے کر ان کی بیٹی کا مرڈر کر دیا۔ یہ 3.5 سال تک عدالتوں کچہریوں کے چکر لگاتی رہیں، وکیلوں کو بھاری فی دیتی رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو انصاف نہ مل سکا تو تھک ہار کر انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہی ریئل فیس آف پاکستان ہے، یہی پوزیٹیو فیس آف پاکستان ہے۔ یہ بلڈ پریشر اور شوگر جیسی مہلک بیماریوں سے بھی جنگ لڑ رہی ہیں۔ آپ ان کے رکشے میں دیکھ سکتے ہیں ایک منی میڈیکل سٹور بھی انہوں نے بنا رکھا ہے، جس میں بے شمار میڈیسنز ہیں۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے اپنے رکشے کو کسی چھاؤں میں لگاتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، سواری کا ویٹ کرتی ہیں۔ اگر معمول سے زیادہ یا کم ہو تو تپتی ہوئی دھوپ میں، تپتی ہوئی گرمی میں سارا دن کام کرتی رہتی ہیں۔ یہی وہ ماں ہے جو 7 بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہے، 7 رحمتوں کو پال رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی کے انصاف کی منتظر ہے۔ مجھے بتائیے گا آپ کی عمر کتنی ہے؟ بیٹا تقریباً 60 سال ہو گئی ہے۔ بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، کتنے گھنٹے رکشہ چلاتی ہیں اور کب سے چلا رہی ہیں؟ بیٹا میں تقریباً 8 گھنٹے رکشہ چلاتی تھی۔ جب سے یہ سلسلہ ہوا پھر میں دوبارہ سے میری ذمہ داری بڑھ گئی۔ بلڈ پریشر اور شوگر کا جو مسئلہ بنا بیٹا، رکشے میں بلڈ پریشر چیک کر لیتی ہیں؟ جی بیٹا وہیں پہ چیک کر لیتی ہوں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اب اتنا زیادہ چل نہیں رہا رکشہ میرے سے۔ صرف میں 4 گھنٹے آرام کرتی رہی ہوں اور 12 گھنٹے پہلے چلایا، پھر اس کے بعد 18 گھنٹے چلایا رکشہ۔ ماں جی بیٹیاں کتنی تھیں آپ کی؟ 5 بیٹیاں تھی بیٹا، ایک کی شادی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بچیاں دی ہیں۔ 10 سال کے بعد پھر وہ اس کی 3 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ اس کا میاں فوت ہو گیا، وہ واپس آ گئی میرے پاس۔ تو اب یہ ہے سلسلہ کہ پھر وہ ان بچیوں کے لیے جو پیار تھا میرا، اس کے لیے پھر مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی۔ جب آپ گھر سے باہر آ جاتی ہیں تو بیٹیاں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، ان کو کس کے پاس چھوڑتی ہیں؟ مرد تو کوئی ہے نہیں گھر میں۔ بیٹا اللہ وارث ہے، اب یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ بندہ باہر آئے اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا کوئی بندوبست کرے۔ اب ان کا نہ بھائی ہے نہ باپ ہے، یہ ان بچیوں کی سربراہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے اور میری ایک ذمہ داری بنائی ہے کہ آپ نے لانا ہے، اور برکت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے۔ کتنے ہی رشتے یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور یہی ریئل فیس آف پاکستان ہے۔ اب تمام رشتوں کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ کوئی معاشرے سے، سوسائٹی سے، لوگوں سے گلہ شکوہ ہے؟ نہیں بیٹا ان سے اب کیا گلہ شکوہ، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو گزارنا ہی ہے نا ٹائم۔ اب طبیعت اتنی نہیں مطلب ٹھیک رہتی تو پھر ظاہری بات ہے کبھی کبھی بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ اگر رکشہ کبھی خراب ہو جائے تو پھر دھکا بھی خود ہی لگاتی ہیں؟ دھکا لگاتی ہوں بیٹا، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے میں۔ بارش میں تو یہ رکشہ ویسے ہی بند ہو جاتا ہے، تو بارشوں میں کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر یہ ہے کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ کے پیچھے سے ہیلپ کرتے ہیں، دھکا لگا دیتے ہیں۔ کیا میں ان ہاتھوں کو چوم لوں، ان خوبصورت ہاتھوں کو جن سے آپ رزق حلال کما رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کو کھلا رہی ہیں؟ بس لگن یہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروں، ان کو اپنے گھروں تک پہنچا کر دم لوں۔ ماں جی بچیوں کو پڑھا بھی رہی ہیں، تعلیم بھی دلوا رہی ہیں؟ بچیوں کو پڑھا رہی ہوں اور اچھے اسکولوں میں جاتی ہیں، اور میں لے کے بھی آتی ہوں، چھوڑ کے بھی ان کا دوست بھی ہوں، ان کی بہنیں بھی ہوں۔ گھر بھی نہ چلیں آپ کے؟ ہاں ضرور مجھے بیٹا۔ تو لگتا ہے آپ کو رکشہ چلانا ہی نہیں آتا۔ نہیں میں ابھی چلا کے نہیں آتا آپ کو؟
मैं अभी चला चलें चला के दिखाएं, देखते हैं आपको आता है या नहीं आता। अब माँ जी के मैंने साथ ही बैठना है। आपने अक्सर देखा होगा वो यूं ही माओ के साथ बेटे बैठ जाते हैं। वाह जी वाह, रिक्शा चलाना आता है माँ जी को। चलें जी माँ जी चलाएं रिक्शा। जी इस वक्त हम माँ जी के घर आ चुके हैं और ये माँ जी की बेटी है और जो बाकी नवासी हैं वो स्कूल गोइंग है, कुछ पारा पढ़ने गई हुई है, कुछ मदारिस में कुरान शरीफ की तालीम हासिल करने गई हुई है। ये रेंट का घर है और इसका जो रेंट है ये 15,000 रुपये देती हैं। एक पेटी आप अंदर देख सकते हैं जिसपे ये अपनी बेटी की शादी के हवाले से तमाम तर जो अशिया हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की जिसके बगैर आप शादी का तसव्वुर कर नहीं सकते वो भी कलेक्ट कर रही हैं और इस पेटी में डालती जाती हैं। आपको फ़ख्र है अपनी माँ पर? जी भाई बहुत, हमें हमारी तो ज़िंदगी उनके साथ है। दिन को जाती हैं शाम को आती हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं। बाप भी यही है और भाई भी यही है, माँ भी यही है। आज की परवीन बेबी की ये कहानी चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हो तो वो दुनिया की किसी भी ताकत के साथ आसानी से टकरा सकता है। ये अपनी 7 बेटियों की खूबसूरत से खूबसूरत परवरिश कर रही हैं। ना सिर्फ उनकी परवरिश बल्कि उनके पर्दे का भी खास ख्याल रखती हैं। इन्हीं माओं पर हमें फ़ख्र है और ये हमारी भी माँ है। और माँ जी तुसी आइंदा कदी नहीं कहना कि तुहाडा कोई पुत्र नहीं गा। मैं तुहाडा पुत्र है। जिन्ने लोग तुहानू पाकिस्तान च वेख रहे हैं सारे तुहाडे पुत्र ने। इन्हां लई कोई भी दुआ देना चाहो तो तुसी दे सकते हो। बाजी इन्हां बच्चों को अल्लाह ताला सलामत रखे, इन्हों जिंदगी तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ो मान च अल्लाह ताला रखे। आओ जी एक साडी माँ ने सानू भी प्यार लाया है ते असी भी अपनी माँ दे नाल प्यार कर रहे हैं। तो सानू दुआ भी दिओ ते असी तुहाडे बच्चे भी हैं तो जो कुछ तुहाडे लिए असी कर सके असी ज़रूर करांगे।